وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 13 سے 15، حصہ دوم، درس کا نمبر 2059. آج کا موضوع: کیا آج کا مسلمان دین اسلام کا سب سے بڑا مجرم ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون. اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر 13. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. مثال کے طور پہ انہیں اس بستی والوں کا قصہ سناؤ. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جبکہ ان میں رسول آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اور پھر ہم نے تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تو بستی والوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ، اور الرحمن نے تو ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی. ان انتم الا تکذبون، تم تو محض جھوٹ بول رہے ہو. اچھا، بہرحال دیکھیں، یہ گزشتہ سبق میں بھی ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے. دیکھیں، قرآن نصیحت ہے، ذکر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ قرآن کو میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، بس ہے کوئی جو اس میں سوچے اور سمجھے.
اور قرآن کے جب واقعات آتے ہیں بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان فی ذالک لعبرہ، اس میں عبرت ہے لأولی الابصار، ہوش والوں کے لیے جو ہوش سے کام لیتے ہیں۔ ہم تو بے ہوش ہیں، ہم تو قیل و قال میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، کتابیں اٹھا کے دیکھیں، واقعات کو کسی زمانے تک فٹ کیا گیا ہے، رسولوں کا نام لینے کی کوشش کی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن ان فی ذالک لعبرہ، اس میں نصیحت ہے، اور نصیحت ہمارے لیے ہے۔ ہم رسول کو جھٹلانے والے قوم، ہم عذاب میں مبتلا قوم، کون؟ ہم۔ یہ ساری ابھی آ رہی ہیں نا۔ یا حسرتاً علی العباد، اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں فرماتا ہے، اے یا حسرتاً علی العباد۔ اس واقعے میں آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیں، یہ 13 نمبر سے آ رہی ہے، 13 نمبر سے یہ واقعہ جو ہے 13 نمبر سے 30 نمبر تک کے ہے، 30 نمبر آیت تک۔ آخر میں دیکھیں ایک لب لباب ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، قوم نے جھٹلا دیا، قوم پہ عذاب آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہائے افسوس، یا حسرتاً علی العباد۔ دیکھیں عباد جو ہے یہ مہربانی کا لفظ ہے، میرے بندے، بہت افسوس ہے، یا حسرتاً، وائے افسوس میرے بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول میں بھجواتا ہوں لیکن اس کا یہ مذاق بنا لیتے ہیں، الا کانوا بہ یستہزئون، رسولوں کی تعلیم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ کون؟ یہ آج کے 2022 کے مسلمان۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے دین کے ساتھ دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دیکھیں یا قرآن یہ تو ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اس آیات دیکھیں، یہ آیات جو ہیں 13 نمبر سے 30 نمبر تک ایک واقعہ ہے، ایک بستی کا واقعہ ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس بھی تو رسول آئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو ہم نے ان کی تعلیم کو سچ جانا اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہم رسول کے راستے پر ہیں، یا جھٹلا رہے ہیں، یا تو رسول کی تعلیم کو ہم نے جھٹلا دیا ہے، اور حقیقی بات تو یہی ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے رسول کی تعلیم کو سچ جانتے ہیں، ہم اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ واقعہ ہمارے لیے ہے۔ بہرحال وہ تو الگ بات ہے کہ ہم اس سے نصیحت لیں یا نہ لیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ بستی تھی، ان کے پاس رسول آئے، فَكَذَّبُوهُمَا۔ دیکھیں بستی کو آپ اپنی بستی آج وہ تو جتنے بھی تھے، لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، جتنے بھی تھے، ہمارے جو تھے قوم نوح وہ تقریباً 1 لاکھ تھے، وَأَرْسَلْنَا إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ۔ تو آج ہم کتنے ہیں؟ اور میں نے آپ کو کہا ہے قوم نوح کون ہے؟ آج ہم ہیں۔ تو ہم 150 کروڑ مسلمان ہیں، قوم نوح 1 لاکھ تھی، انہوں نے جھٹلایا، ان کو اللہ نے غرق کر دیا۔ آج بھی مسلمان غرق ہے، اللہ کے عذاب میں ہے، مغلوب ہے، اب تو غالب نہیں ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، ہم تو نہیں ہیں مومن، جبھی تو شکست خوردہ ہیں، مغلوب ہیں۔
آپ دیکھ لیں اس اقوام عالم میں کس نمی پرست کہ بھیا کیس تھی، کوئی نہیں پوچھتا کہ تم ہو کیا. یہ G17 ہے، G13 ہے، G18 ہے. وہ کون ہے؟ وہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑا کہتے ہیں، انہوں نے گروپ بنائے ہوئے، اور امریکہ بہادر جب چاہے ہم پر پابندی لگا دیں. ہمارا کوئی آرڈر نہیں چلتا. ورلڈ آرڈر امریکہ بہادر کا ہے. عیسائی ضالین قوم جنہوں نے ایک انسان کو خدا کے مرتبے پر پہنچا دیا، تو ان کے ہاتھ میں کوڑا اور ہماری پیٹ، ہم پٹ رہے ہیں. اقوام عالم میں ہم پٹ رہے ہیں، ہماری کوئی اپنی حیثیت ہے ہی نہیں. اللہ. تو بہرحال یہ آپ دیکھیں، سوچیں کہ بھئی کیا ہے، کیا معاملہ ہے. تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اذ ارسلنا الیہم اثنین، دو رسول آئے، فکذبوہما. دیکھیں ایک ایک میں نقطہ لوں گا. ہم نے جھٹلا دیا، پھر تیسرا رسول بھجوا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کی امداد کے لیے. ان تینوں نے کہا ما انتم الا فقالو انا الیکم مرسلون، ہم تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک پیغام دینے کے لیے بھجوائے گئے ہیں. اب پیغام کیا ہے؟ کہ اللہ تعبدوا الا ایہ. دیکھیں یہاں پیغام کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن آگے الفاظ میں ہے. وہ مرد مومن جو ہے وہ کہتا ہے آیت نمبر 23 میں اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین. تو پیغام تو بالکل واضح ہے. ابھی مطلب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے رسول بھیجوایا، اور من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، یہ لوگ یعنی ہدایت پر تھے اور ان سے کسی اجر کے طالب تو نہیں تھے، پیسوں کا مطالبہ تو نہیں کیا. تو پیغمبران نشان تو یہی ہے. تو بہرحال قوم نے اپنے خیر خواہوں کو بدخواہ سمجھا. قالوا انا تطیرنا بکم، کہا نا آیت نمبر 18 میں ہے انا تطیرنا بکم. تم تو یعنی ہمارے لیے اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں تمہارا وجود. آج ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں. اس کا کوئی اچھا تاثر تو نہیں ہے. اسلام کے تقاضوں پر عمل صحیح طریقے سے، پورے طریقے سے ہم اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ چار بڑے جو ہیں آج، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، اور صدر مملکت ہیں، اور چیف جسٹس صاحب ہیں، کیا یہ سنت کے مطابق اپنے یعنی اقتدار میں ہوتے ہوئے، اس عہدے پر ہوتے ہوئے سنت کے مطابق داڑھی سجا لیں گے؟ نہیں سجائیں گے. باتیں کیا ہیں؟ مدینے کی، ریاست مدینہ. باتیں تو بڑی بڑی ہیں، لیکن رسول کی پیروی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ چار بڑے کون ہیں؟ یہ ہم ہیں. ایک جو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہے یا اس کا میاں ہے، یہی ایک ہی چیز ہے. دیکھیں مسئلہ یعنی یہ نہیں ہے کہ کون رد کر رہا ہے، کس عہدے پر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کس لیول پہ رسول کی تعلیم کو جھٹلایا جا رہا ہے. ادنا لیول سے لے کر اپر لیول تک ہم سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں اور اپنے لیے اسے فعل بد سمجھتے ہیں. الفاظ تو اچھے نہیں ہیں، لیکن بات تو ایسے ہی ہے.
آپ اپنی پوزیشن، ہمارا خدا ہے، پوزیشن، سٹیٹس، پروفائل پکچر آپ یعنی سنت کے مطابق تو آپ لگانے کے لیے، اپنے چہرے پر سجانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ جو وہ سٹیٹس کو بھی کہتے ہیں. بہرحال میں تو دیکھیں ساری انسانیت کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایک خاص طبقہ یا شخص میرا ٹارگٹ نہ ہے، نہ میں سمجھتا ہوں ایسا. ہم سب، پوری قوم، من حیث القوم، ہم سب رسول اللہ کی تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں، اس کو اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں. یعنی اس پر عمل کریں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. دیکھیں بڑے بڑے دانشور ہیں، بڑے بڑے دین کی باتیں کرنے والے ہیں، آپ کو موٹیویٹر مل جائیں گے ٹی وی پہ، یہ ویڈیوز میں موٹیویشن، تو ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے. باتیں اسلام کی، باتیں اونچی اونچی، لیکن کام جو ہے وہ دین کو جھٹلانا ہے، فعل بد. دیکھیں داڑھی میں اس طرح اصرار نہیں کر رہا، داڑھی سنت رسول ہے، حکم دیا ہے، رسول کا طریقہ ہے. اگر آپ رسول کا نام لے رہے ہیں تو آپ کو بھی اس راستے پر چلنا چاہیے، رسول کے راستے پر. رسول کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ہم سیدھے راستے پر ہیں نہیں، باتیں بڑی بڑی اونچی ہیں. ابھی صبح ہی ایک میں موٹیویٹر کی تقریر سن رہا تھا، تو باتیں تو بس ٹھیک تھی، لیکن ان کی اپنی اولاد کو دیکھیں تو وہ باتوں کے خلاف تھے. یعنی اوروں کی اولادوں کو نصیحت کر رہے تھے، جو باپ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، کہ ہماری نسل کا سوچیں، ان کو ابو بکر بننا ہے اور علی بننا ہے اور عثمان بننا ہے، وہ آئیڈیل دیں ان کو. لیکن خود وہ اور ان کی اولاد وہ تو نہیں تھی اس راستے پر، ہے نہیں، میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ ساری قوم کا یہ حال ہے. زبانی دعوے ہیں تو دل میں ہمارے ایمان نہیں ہے. ہاں باتیں آپ سن لیں کسی کی بھی، تقریر کرنا تو ایک فن ہے، تو جس کو بھی وہ فن آ گیا تو بس چند باتیں رٹ کے وہ تقریر کر کے اپنے پیسے کھڑے کر لیتا ہے. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قوم کون ہے، یہ بستی کون ہے؟ یہ آج ہماری قوم ہے. ہم ہیں جو دین کو اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں. انا تطیرنا بکم، تو اور رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں. رسول اتبعوا المرسلین. دیکھیں میں جگہ جگہ سے اس واقعے کو لے رہا ہوں، آیت نمبر 30 تک ہے یہ. تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، اس نے کیا کہا کہ بھئی رسولوں کے راستے پر چلو، رسولوں کی پیروی کرو. ہم رسول کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ مسئلہ بھی آپ اس کو دیکھیں نا. اور رسول کو لَنَرْجُمَنَّكُمْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِن لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ کے رسول کے دین کو سب سے بڑا نقصان پہنچانے والی کون ہے؟ آج ہم ہیں. یہ دنیا تک اسلام کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ رسول کے بعد اس کی امت ذمہ دار ہوتی ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، دین کو پھیلانے کی. اور قرون اولیٰ میں یعنی انہوں نے اپنا فرض پورا کیا. صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کا دور قرون اولیٰ تھا. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحابہ، تابعین، تبع تابعین. اس کے بعد تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی تھا وہ تھے، یعنی سلسلہ تو چلتا رہا. لیکن پھر عذاب کے کوڑے جو آئے ہیں تو اس وقت جو
عذاب کا کوڑا برسا ہے، پھر یہ قوم اٹھی نہیں ہے۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اٹھیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ جس نے میری ایک طریقے کو زندہ کیا امت کے فساد کے وقت، تو اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہے۔ سوچ رہے ہیں اب تھوڑا سا، 100 شہید کا، ایک شہید، اور سب سے یعنی جہاد کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ، کہ آپ اپنی جان کو قربان کریں۔ تو 100 شہداء کا اجر لینا چاہتے ہیں تو حضور کے طریقے کو زندہ کریں۔ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ لوگوں کو آگ سے بچاؤ۔ پہلی جو دعوت کیا تھی؟ انقذوا نفسکم من النار۔ کوہ صفا پر یہی دعوت تھی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لو۔ یہ حضور کی سنت ہے کہ لوگوں کو آگ سے بچائیں، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ ہم تو آپ دیکھ لیں سنت کا مطلب کیا لیتے ہیں آپ؟ طریقہ، یعنی ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم تو سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ فرض کے بعد سنت نہیں پڑھتے، یہ تو سنت ہے۔ ویسے میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن میں آپ کو یعنی رسول کا طریقہ اصل میں ہے کیا؟ رسول کا طریقہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ سورہ یوسف میں اور جگہ بجا قرآن میں بیان ہوا ہے، قل ھذہ سبیلی، میرا تو راستہ یہ ہے، میرا تو طریقہ یہ ہے، میری سنت یہ ہے۔ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا ومن اتبعني، میں اور میرے پیروکار۔ تو ہم مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، یعنی یہ رسول کا طریقہ ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراغ۔ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ برائی کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، یہ اصل برائی ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ ہم تو نہیں پکار رہے اللہ کو، ہم تو غیر اللہ کو پکار رہے ہیں۔ ہماری پکار تو غیر اللہ کی ہے۔ یا بے ایمانی تیرا آسرا، یا دنیا تیرا آسرا۔ اللہ سے دعائیں دیکھیں، کیا کیا آپ دعائیں مانگتے ہیں؟ آپ کی دعائیں کیا ہیں؟ کہ دنیا اور دنیا اور دنیا۔ دنیا میں حسنہ، آپ یہ مال و دولت کو قرار دیتے ہیں۔ آتینا فی الدنیا حسنہ، جب آپ دعا کرتے ہیں آپ کے ذہن میں یہی دنیا کی گندگی ہوتی ہے، یہی دنیا کو آپ مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ دنیا کا حسنہ نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو اس جو آیات ہیں، یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا اس کے خلاف ہیں۔ میں آپ کو بات کر رہا تھا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا إِنَّا تُطَيَّرْنَا بِكُمْ، تم تو ہمارے لیے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں، اس کی میں نے بات کی۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ ایک لحاظ سے ہم یعنی اپنے رسول کے دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یعنی رسول کو کیوں؟ کہ وہ دین کی دعوت دے رہا ہے، دین کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور اپنی طرف سے جو برا سلوک ہو سکتا تھا، اس سے برا سلوک ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں الفاظ کو آپ، یعنی رسول کو اگر آپ ایذا پہنچاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو ایذا کیا ہے؟ کہ آپ اس کے دعوت کو رد کر دیں۔ ان الذین یؤذون رسول اللہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ جو لوگ رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں تو ان پہ لعنت ہے اللہ کی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
ہمارے اعمال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں صبح و شام. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ہماری یہ بے دینی اس پر اور بے دینی یا دین سے بے رغبتی، یہ ہمارے اعمال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے جاتے ہیں، تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے خوشی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں، ان کو ایذا ہوتی ہے کہ یہ قوم کہاں جا رہی تھی، میری ہدایت کو انہوں نے تو نظر انداز کر دیا ہے. اللہ کو یہ لوگ اپنا مقصود محبوب و مطلوب بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، انہوں نے دنیا کو اپنا محبوب مقصود اور مطلوب بنا لیا ہے. یہ تو دنیا کے طالب ہو گئے، یہ تو دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. لنرجمنکم، دیکھیں رجم کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. رسولوں کو، رسول کی تعلیم کو نظر انداز کر کے جینا یہ رسول کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. دیکھیں بستی ہماری ہے، ہمارے پاس رسول آئے ہیں اور ہم نے ان کو جھٹلا دیا. فَكَذَّبُوهُمَا، ہم نے جھٹلا دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جھٹلا دیا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا. اب ہمارے دیکھیں یہ تو یعنی ایک بحث بھی ہے، رسول نور ہیں کہ بشر ہیں، میں اس بحث سے نہیں کہتا، لیکن رسول کو جو حیثیت دینی تھی اللہ کے رسول کی وہ ہم نے نہیں دی بھی، وہ ہم نے نہیں دی بھی. ہم کہہ رہے ہیں کہ رسول ہماری طرح کے ایک انسان ہے. نو، وہ اللہ کے رسول ہیں اور انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے. وہ ہمیں آگ سے نجات دینے کے لیے اور جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ وہ تو کوئی خاص، یعنی رسول کی شان کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. اس بات کو ذرا نوٹ کر لیں. رسول کی دیکھیں جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی شان کو مد نظر رکھ کر آپ اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اپنا رویہ بھی رکھتے ہیں. رسول کی تعلیمات کو تو ہم دن دہاڑے ہر وقت جھٹلاتے رہتے ہیں. رسول کہتے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارو، اللہ کی یاد میں زندگی گزارو. ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں. تو رسول کی دعوت یا رسول کے کہنے کا کیا اثر ہے؟ ایک عام انسان آپ کے، تو ہم بس عام انسان کی حیثیت ہے اور ان کی جو ہدایات ہے ہماری نظر میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. اب اس کے ساتھ آج کی آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے. إذ أرسلنا
إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. یعنی جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو، اور خدا نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.